اسلام مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا آخری مکمل اور سچا دین ہے۔ یہ کسی انسان، بادشاہ، فلسفے یا عالم کی ایجاد نہیں، بلکہ خالق کائنات کی طرف سے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اسلام کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی، فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کا حکم دیا اور انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادات، نیکی، سچائی اور اطاعت کا حکم دیا، اور ان کی اولاد کو بھی یہی تعلیم دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وقت گزرنے کے ساتھ مختلف قومیں دنیا میں آباد ہوتی گئیں، لیکن آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اللہ کی اصل تعلیمات سے دور ہو گئے۔ بت پرستی، شرک، ظلم، ناانصافی اور برے اعمال میں مبتلا ہو گئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اپنی رحمت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تاکہ لوگ دوبارہ سیدھے راستے پر آئیں۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو صدیوں تک اللہ کی طرف بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کی مخالفت کی اور توحید کا پرچم بلند کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے عظیم قربانیاں کی مثال پیش کی۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو حکومت اور حکمت عطا کی گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بے شمار انبیاء نے اپنی قوموں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق تمام انبیاء کا دین بنیادی طور پر ایک ہی تھا، یعنی اللہ کی وحدانیت، نیکی، انصافی، سچائی اور آخرت پر ایمان، اگرچہ شریعت کے بعض عملی احکام زمانے اور قوم کے لحاظ سے مختلف رہے۔ جب انسانیت ایک ایسے دور میں پہنچ گئی جہاں دنیا کو آخری اور مکمل ہدایت کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں عام الفیل کے سال ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سچائی، دیانت، امانت اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے الصادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ 40 برس کی عمر میں رمضان المبارک کے دوران غار حرا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی پہلی وحی لے کر آئے، جس کا آغاز اقرا سے ہوا۔ اسی لمحے سے نبوت کا آغاز ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری انسانیت کی رہنمائی کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ اس کے بعد تقریباً 23 سال تک حالات اور ضرورت کے مطابق قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جسے مسلمانوں کے نزدیک قیامت تک محفوظ رکھنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، اور یہی کتاب مسلمانوں کی زندگی کا بنیادی رہنما ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے، ہر قسم کی شرک سے بچنے، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں، مسکینوں اور محتاجوں کی مدد کرنے، عورتوں کے حقوق ادا کرنے، عدل و انصاف قائم کرنے، سود، دھوکے کے ظلم، قتل، ناحق جھوٹ، خیانت اور ہر برائی سے بچنے کی تعلیم دی۔ مکے کے مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سخت مخالفت کی، انہیں طرح طرح کی اذیتیں دیں، معاشرتی بائیکاٹ کیا، تشدد کیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر، حکمت اور اخلاق کے ساتھ اسلام کی دعوت جاری رکھی۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ یہی واقعہ اسلامی ہجری کیلنڈر کی ابتدا ہے۔ مدینہ میں پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی، جہاں مسلمانوں اور دیگر قبائل کے درمیان معاہدے کیے گئے، انصاف پر مبنی نظام نافذ کیا گیا اور مذہبی سماجی ذمہ داریوں کو منظم انداز میں ادا کیا گیا۔ مدینہ کے دور میں مسلمانوں کو اپنے دفاع کے لیے بعض جنگوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں بدر، احد، خندق اور دیگر اہم معرکے شامل ہیں۔ اسلامی روایت کے مطابق یہ جنگیں مخصوص تاریخی حالات میں پیش آئیں، جبکہ اسلام نے امن، انصاف اور معاہدوں کی پاسداری پر بھی زور دیا۔ بعد میں 630 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں داخل ہو کر کعبہ کو بتوں سے پاک کیا اور اپنے ان بہت سے مخالفین کو عام معافی عطا فرمائی جنہوں نے برسوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم کیے تھے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں رحم درگزر اور اعلیٰ اخلاق کی اہم مثال سمجھا جاتا ہے۔ 632 میں حجۃ الوداع میں موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تاریخی خطبہ دیا، جس میں فرمایا کہ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ کسی عربی کو اجمی پر یا کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقویٰ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان، مال اور عزت کی حرمت، خواتین کے حقوق، امانت داری، سود کی ممانعت، انصاف اور قرآن سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین فرمائی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، لیکن آپ کی تعلیمات اور قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ہمیشہ رہنمائی کا سرچشمہ بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عمر عثمان اور حضرت علی علیہ السلام نے خلافت سنبھالی، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان کے دور میں قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا گیا، عدل و انصاف کے نظام کو مضبوط کیا گیا اور اسلام مختلف علاقوں تک پہنچا۔ بعد کے دوران نے مسلمان علماء، محدثین، فقہاء، مفسرین اور داعوں نے قرآن سنت کی تعلیم کو محفوظ رکھا اور دنیا کے مختلف حصوں میں علم، تحقیق، اخلاق اور دعوت کے ذریعے اسلام کو متعارف کروایا۔ اسلامی تہذیب نے مختلف اداروں اور سائنس، طب، ریاضی، فلکیات، فلسفہ، فن تعمیر، ادب اور تعلیم کے میدانوں میں بھی اہم خدمات انجام دیں۔ اسلام کی بنیادی عقائد میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کے نازل کردہ کتابوں پر ایمان، تمام انبیاء کرام پر ایمان، قیامت کے دن، جنت، جہنم اور تقدیر پر ایک شامل ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ مسلمان دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، رمضان المبارک میں روزے رکھتے ہیں اور صاحب نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور استطاعت رکھنے والی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ حج کرتے ہیں۔ اسلام صرف عبادت تک محدود نہیں بلکہ تجارت، خاندانی زندگی، پڑوسیوں کے حقوق، عدل، رحم، معافی، دیانت داری، صفائی، علم حاصل کرنے، امانت کی حفاظت اور معاشرتی بھلائی کی بھی تعلیم دیتا ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اسلام کا اصل مقصد انسان کو اپنے خالق سے جوڑنا، دنیا میں امن، انصاف، رحم، سچائی اور اخلاق کو فروغ دینا اور انسان کو آخرت کی کامیابی کی طرف رہنمائی کرنا ہے۔ مسلمانوں کی کامیابی کا ایمان قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جو شخص اخلاق کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے،
نیکی اختیار کرے اور اس کے احکام پر عمل کرے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔